نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بعد از حمد و ثنا انتہائی عزت و احترام دلائے سادات کرام، بالخصوص میرے مسلک کے انتہائی نوجوان اور پر اثر نقیب برادر محترم جناب قاری محمد فیروز شاہین صاحب دام اقبالہ، دیگر تشریف فرما سناخانان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج دی محفل پاک
جڑی کہ اس طرح فیروز شاہین صاحب نے آپ کو دسیا کہ سنین سیالوی صاحب مار ربی صاحب اور انہوں نے دیگر ساتھیاں دے تعاون نال اور میری مسجد انتظامیہ بالخصوص جناب ملک وارث قطبی صاحب اور برادر محترم استاد الحفاظ استاد القراء جناب قاری محمد یوسف گوندر صاحب انہوں نے تعاون نال انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العالمین تمام ساتھیوں کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، چونکہ غوثیہ مسجد کا انتخاب آئی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انعقاد واسطے اور اتھوں دا میزبان ہونے دے حوالہ نال میری حاضری ضروری آئی، حالانکہ اس کو بعد میں رسول آباد جا کے خطاب کرنا ہے۔ بہرحال چند گھڑیاں تواڈے سامنے اس حوالہ نال پیش کرتی ہیں، بڑی توجہ نال آپ سماعت کر سو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام امتیاں دے بارے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ رب العالمین نے بڑا ناز فرمایا اور ناز فرما کے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دسیا کہ میرے حبیب جڑے امتی اور جڑے بیلی جڑے یار کے نال پیار کرنے والے میں تن عطا کی تن انہاں دی ایمان اور محبت دی کنڈیشن ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ میرے حبیب تو کدے بھی ایسے دوست نہیں پائے گا، ایسے یار اساں تے نہیں دیتے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جڑے اللہ اور یوم آخرت تے یقین بھی رکھتے ہوں انہاں دا ایمان ہوئے تے ادوں یہ کنڈیشن بھی ہوئے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، انہاں لوگاں نال بھی انہاں دی محبت ہوئے، من حاد اللہ ورسولہ جڑے اللہ اور رسول نال جھگڑ دے، یعنی جڑے گستاخیاں کر دیں، جڑے میرے حبیب تیرے متعلق اچھے خیالات نہیں رکھتے، ایسے یار میں تن نہیں دیتے کہ جڑے اللہ دی ذات تے بھی ایمان رکھن، آخرت دے دن تے بھی انہاں دا ایمان ہوئے تے ادو تیرے دشمن نال انہاں دی محبت ہوئے، ایو جے میری میں تن نہیں دیتے۔ جی تسی بیٹھو نا جی تو محبت بھی ہے، اس محبت واسطے تشریف بھی لے آئے ہو، لیکن باقی تھوڑی زبانیں نہیں ہلدی ہیں، چلو سبحان اللہ یاد چھوڑی ہے۔ حضور سے غلامہ بھی ایسا بندہ کوئی نہیں تو تسی کوئی نہ ہو، تسی سچا پیار کر دو تو سارے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اجے تے ماشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازری صاحب انہاں بھی پہنچ رہے ہیں، انہاں سے خطاب بھی کرنے سنا، انہاں نے مصطفیٰ بھی بیٹھے تے تسی ہونی آئے ہو تے ہونی تسی آن کے جم گئے ہو جی کہ بندہ بلا کچھ لگ رہتا ہے۔ میں شام کو بعد گھروں نکلیا، اس محفل حاضری دینی ہے، اگلی محفل بھی میں وقت واپسی کا سفر بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن تسی محسوس نہ کر سو یہ بندے اتنے تھکے بد ہونے یا نہیں، اُدی وجہ چلو باقی خطیبہ دی تمہیں گل نہ کرتا ستا اپنی تھاری کا ہوکا دیونا، اسی تک کدی کسی دل ٹکے تے وک ہوکا بھی نہیں دیتا، اسا تک کدی کسی دے روپیے تک کے گل نہیں کی۔ وہ ایک ویڈیو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آج میں تک کہ ایک بچہ کچھ پیسے نہ پیسہ کہ وہ بس واپسی تو بلا کر کہ بیٹا یہ تو کول رکھ دام کر کے کول رکھ، اللہ تیرے رزق کی اضافہ کر سکتا ایسے ہی طرح کو تقریب کا سوال بنائیے مجھے 60 منٹ تک کسی بھی طرح نہیں بچوں کو کرن پہ بندہ چنگا نہیں ہوتا بیلی نال چنگا کرنا موٹے نال موٹا لگے تو تواڈی توجہ ہے نا جی، تسا تک کدی یہ دیکھ کے کام بھی نہیں کیتا جی۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم کا سندرت سے وسن انجی سمجھایا، انجی پڑھایا کہ بیٹا دین دی خدمت کرنی ہے تو بلوس کرنی، اور الحمدللہ آج 13.5 سال ہو گئے توڑے اس مسجد اندر میں خطابت کرتے ہیں، 3 سال میں بھی برسری فرمان کی خطابت کی تھی، 2009 تو لے
97 کلومیٹر ایک سائڈ کا سفر کر کے میں آنا پناہ کی جمعہ پڑھنا ٹھیک ہو گیا جی اپنی نوکری بھی داغ پہ لا کے نکلنا ایک گل اور آج تک میری انتظامیہ گواہ ہے کہ میں کبھی اس گل سے جھگڑا نہیں کیتا کہ میری تنخواہ کتنی ہے پیٹرول کتنے پڑیا یا نہیں پڑیا اللہ پاک نے اللہ سی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے حبیب تیرے یاراں دے وچ کوئی بھی ایسا نہ جڑا تیرے نال ہی محبت کرے میری ذات تے بھی ایمان رکھے آخرت تے دن بھی اودا ایمان ہوے تے بات تیرے دشمن نال بھی اودی محبت ہوے نہیں دو نمبرے میٹر نہیں دیتے ٹھیک ترجمہ ہے پنجابی دو نمبرے جڑے نا وہ میٹر نہیں دیتے دو لے تبڑ کسوٹی اے سجے کھبے بابا نہ لے اللہ بھی رہے خوش شیطان بھی ناراض نہ ہو دو میں سیدہ رسول فرمایا میں نہیں میرے حبیب میں تن ایو جے یار نہیں دیتے اور فرمایا سن من حاد اللہ و رسولہ تے اللہ اور دے رسول نے دشمنہ دے اندر ولو قالوا آباءہم انہاں دا صدقہ پیو کیوں نہ کرو تو تیرے دشمنہ دے اندر انہاں دی بیٹے کیوں نہ کرو تو او اخوانہم انہاں دے بھائی کیوں نہ کرو تو او عشیرتہم سارا خاندان کیوں نہ ہوئے میرے حبیب جڑے تیرے یار ہیں نا وہ بس تیرے اگر باپ دشمن ہے بیٹا دشمن ہے اگر خاندان میرا دشمن تیرے تو اس نے بھی دشمن جڑے تیرے وہ بس تیرے انہوں کا کسی اور نال کوئی تعلق ہی نہیں سبحان اللہ اپنا سارے بولو سبحان اللہ اے ہے حضور دی ذات نال تعلق دی کنڈیشن سنتا دل سے جلسے تے جائیے روشنی صاحب اتنے جی انہوں نے کچھ نہ کیا ہے کچھ نہ کیا ہے جی کیوں بھائی ہو جی اسی طرح جی محبت کا درس دے والے لوگ ہیں قرآن تے کالستا بھائی نہیں سب کا پیو بھی ہوگا نا سب کا پیو تو جڑا حضور دا یار ہے وہ پیو تعلق کرو سی سونے مصطفیٰ کریم کی ذات نال یہ ہے ایمان کی کنڈیشن اور کریمات کی حدیث پاک میں پڑھی جڑی کہ بخاری اور مسلم کی متفق ہے حدیث پاک اور جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس کریمات کو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال فرمایا انس سن کامل مومن وہ ہوسی جس نو میں والدین نالوں بھی زیادہ اولاد نالوں زیادہ ساری کائنات میں لوگوں نالوں زیادہ پیارا میں ہوں پھر سمجھائے وہ بندہ مومن ہے اگر پیو پتر لوگ رشتہ داریاں کی کچھ نہ کھائے اگر یہ کنڈیشن ہے تب آپ یاد رکھائے وہ دے ایمان چھوڑے وہ دولے وہ دبر کسنی ہے سچا ہوئے جڑا گل حق دی کرنا ناراض جڑا گل حق دی کرنا ناراضی سنتا کیوں نہ جی یہ مولوی بنائے دے جب تسی جڑا ساڈے تے فتوی لیندے ہو آدھو جی مولوی بخشے کہنا ترانا سمیں کوئی نہیں تو کو ساڈا بہت زیادہ دین دی خدمت کیتی بتا تو تو کھلونا اپنے مسیح دی مولوی دے دیتا تے تو سن گل نہ کرے کہ اے بخشے گئے تو ساڈا جناب کریں خلوت کرو تسی تے بھائی نماز پڑھ دو پیچھے امام دے اللہ اکبر گل دے سمجھ آتی پئی نہیں کریں لہذا چپ کر گیا کہ سبحان اللہ سنگی سونی کر کے بولے خطیب صاحب آتی نہ کہ بیٹھی تو گنبا خطیب لگا آتا بجے مقتدی بالکل بولنے ہی کوئی نہیں حاضری کراتی آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ واحد صحابی رسول ہیں جنہاں دا باپ بھی صحابی جنہاں آپ بھی صحابی جنہاں دے بیٹے صحابی جنہاں دے پوترے صحابی جنہاں دے دوترے صحابی سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اس شان دا مالک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور یاد رکھنا کامل
नाम सिद्दीक अकबर है। मौलवी का नाम क्या है? सिद्दीक। जी बोलो, क्या नाम है? सिद्दीक। बोलो बोलो सारे बोलो, क्या नाम है? सिद्दीक। हाज़िर गिरामी, ग़ज़वा बदर के बाद आपके बेटे जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उन्हें कलमा पढ़ा, हिजरत करके मदीने तैयबा आ गए। एक जाने बाप बेटा इकट्ठे बैठे और पुरानियां गल्लां चल पईयां। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर बाबा तुहानू मैं गल दस्सां, जिस जाने ग़ज़वा बदर आई, बदर दी लड़ाई लड़ी जा रही है, मेरे बाप जान तुसी कई बारी मेरी तलवार दी साथ जायो, मेरे बाप दे तले आयो, लेकिन मैं बाप समझ के तलवार नहीं चलाई कि मेरा बाप है। ठीक है, आज असी काफरत नाल ए सोए मोहम्मद दे नाल है, लेकिन मैं बाप समझ के तलवार नहीं चलाई। सुनया है जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का जवाब, आपने फरमाया बेटा शुक्र कर कि उस दिन तू मेरी तलवार दे तले नहीं आया, मेरे बाप दे तले नहीं आया। जी मेरे बच्चे कभी मेरी तलवार दे सामने आ गया, तेरा सिर लहा के रात देवा। जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आपकी चीख निकल गई, रोने लग पए। आदम बाबा जान क्या इस दीन में चलाव लो, बच्चे की मोहब्बत भी भुला छोड़ी, बच्चे का प्यार भुलाया। तुम्हारी अपनी औलाद, तुम्हारा अपना खून, तुम्हारा अपना नस्ब, तुम्हारा अपना लहज़े जिगर, बाबा जान बाकी पे फरमाते हो कि कभी मेरी तलवार में साए तले आ जाया, मैं कोई देर न लगा तेरी गर्दन उड़ाने दे अंदर। हाज़िर गिरामी जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का जवाब सुना है। आप फरमाने लगे ऐ मेरे बेटे जान रख, और ऐसा दिन नहीं असी कमली वाले पे नाना से तू काफरत सफर बनाए, चली तू मेरे मुस्तफा करीम का दुश्मन है, तू दुश्मनी का क्या खलोता है। उस दिन साजे सामने न कोई बाप है न कोई बेटा है, असी यो कुछ वेख रहा से कमली वाले नाल केड़ा रलिया कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। हाज़िर गिरामी आओ तवज्जो कराए, और उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा, जनाब इमाम राज़ी भी ये लिखा, महमूद आलूसी ने भी ये लिखा, इब्ने कसीर ने भी ये लिखा, इकरी आया मुक़द्दस है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस मौका पे नाज़िल फरमाई, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है। एक नहीं कई मुफस्सिरीन कराम ने लिखा, एक आयत पाक जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर की शान पर नाज़िल फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाज़िर गिरामी आओ तवज्जो कराए, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात करामी होवे, जदीगर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अजमाइन दी ज़ात तजबा होवे, उन्हां दा प्यार देखो, उन्हां दी मोहब्बत देखो। जिस दिन ग़ज़वा बदर दी लड़ाई लड़ी जा रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, भाई भाई दे सामने, बाप बेटे दे सामने, वीर वीरा दे सामने खड़े होकर मुकाबला कर रहा है और दस रहा है करीम आका आज साढ़े सामने कोई वीर नहीं, कोई बाप नहीं, कोई खूनी रिश्ता नहीं, आज असी को ताल्लुक देख रहे हैं। बच्ची ओ तेरा तेरे नाल है, मर्जी हो तेरा तेरे दुश्मन दी सर पर नाले, चाहे बाप है चाहे बेटा है, चाहे बाप है चाहे बेटा है। आज साढ़े हिंदू लोग एक रिश्ता साढ़ा करने वाले, और वो रिश्ता तेरी जात नाल प्यार है, वो रिश्ता के में तेरी जात नाल, बोलो सारे बोलो तेरी जात नाल। हाज़िर गिरामी आओ तवज्जो कराए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अरे लोगों अगर बाप भी मुस्तफा करीम का दुश्मन होवे, बेटा दुश्मन होवे, पिया दुश्मन होवे, अल्लाह के सारा खानदान क्यों न होवे, तू अपने आप को करिया न समझे क्यों, तेरा प्यार अगर काली कमली
ٹینشن لین دی لوڑ نہیں کس سے بھی محبت لین دی لوڑ نہیں ہے حاضرین گرامی کا آئیے جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کون آئے میرے قریب آقا نے سب تو پہلے غلام آپ آئے اور میرے قریب نے آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بڑھایا متمنا اپنا بیٹا بڑھایا اور وارث صحابی رسول جی کا نام لے کے اللہ رب العالمین نے سورہ آزاد پر آپ کے بارے ذکر فرمایا توجہ دے آئے آپ کے بارے کس سے دور دراز علاقے میں بنا لے آئے بچپن دے اندر آپ بالکل چھوٹے لے آئے جس سے آپ نے اپنے والد کے قافلے میں شامل آئے ڈاکوؤں کا حملہ ہوا انہیں سارے گرفتار کیتا باپ کے میں نکل گیا نس گیا جناب زید آپ گرفتار ہو گئے اور مدینہ مکہ کے بازار اندر منڈی کے اندر لے آ کے جناب زید کو پوچھا گیا اور لینے والا کون جناب حضرت خدیجہ کے خان پہلے خان انہیں خریدیا گھر لے آئے نالے پاڑیا دی نالے خدمت بھی لئی پھر ایک آپ دیکھو جناب خدیجہ دیکھو آئے انہیں جلدیاں چلیا آپ کی شادی مبارک میرے قریب آقا کی ذات نال ہو گئی جناب حضرت زید میرے آقا کی غلامی اندر آ گئے توجہ دے آئے پچھلے گھر والے آگے بچہ جائی اولاد جائی خون کا ٹکڑا جائی جگر کا ٹوٹا جائی تلاش کرتے 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 مکہ پاک آن کے پہنچے پوچھے لوگوں اتنے کوئی زید نام کا غلام ہے دسیا گیا ہے پوچھا کرنے کو ہے دسیا گیا ذات نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین گرامی پوچھن لگ پہ لوگوں کو لو او بندہ کیسے او بولو او بندہ کیسے کس طبیعت کا مالک ہے کس مزاج کا مالک ہے کس حال اخلاق کا مالک ہے جس کو لوگی جانے اگلا دستے اس جیسا سونا پیار کرنے والا کائنات پیارا کوئی نہیں جس زید انہوں غلام پڑھا کے نہیں رکھویا اپنا بیٹا سمجھ کہ زید میرا بیٹا بولیے زید میرا اونچی بولو زید میرا بیٹا حاضرین گرامی جناب ام المؤمنین سیدہ زینب آقا دی پھپھو دی بیٹی میرے قریب نے جناب زید کا نکاح انہاں نال فرمایا انہیں کوئی نوکرہ قربانی کر رہا جاگ دے ہو تھوڑا جا می کے باس کیا تو سی انجی چھڑے بیٹھ گئے ہو شکر نہیں کر دے بھائی شکر نہیں کر دے بخوش سردی ختم ہوتی ایک بار اسے خوشی بولو سبحان اللہ حاضرین گرامی پوچھنے لوگ کا دورا کوئی دسو محمد کیسے بلیا بھائی سبحانہ اللہ اگر کوئی میری آقا تو سنیں تو نہ بولو یہ آقا سب تو سنیں اچھا بولو ہر چاہو تو بولو سبحانہ اللہ تو اچھے اور میرا یار نہیں بٹا کہ جنوں بیگ کے چلے شرما میں بجلی ڈر گیا چمک زمان
کتے غور نظر نہ آپ پہنچے گئے کہیں آقا بھی مقرار عرض کرتے ہیں سونا بڑی دور دراز کا سفر کر کے آیا کریمہ سنیا دولے چھپا لو میں کریم دکھیاں دے دکھ بندر آئے ہو اے پیارے کریم اے سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریمہ اس واسطے جناب دے کول آیا کہ تیرا زید تو کول ہوندا ایسا تا بیٹا بچپن میں اللہ نے دیا کریمہ تسی سمجھ دیو نا ماں تے باپ دا دکھ کے ہوگا میرا بھیڑا دا دکھ کے ہوگا کملی والے شفقت کرو نا زید واپس کر دیو میرے کریم فرمایا سنیا اے آن والے ہو تھوڑی محبت سے رکھا دے تھوڑا پیار میں سے رکھا دے لیکن ہو سکتا فیصلہ زید کرے سی فیصلہ فیصلہ زید کرے سی تھوڑے نال لینا چاہنا جا میرے کول نہ رکھنا حاضرین گرامی توجہ پیارے میرے قریب آقا نے جناب زید کو بلایا اس پاسے کھلوتے آقا کے نام زید سامنے کھلوتے باپ سامنے کھلوتی ماں سامنے کھلوتی بہن بھرا رشتہ دار چاچے مامے میرے قریب فرمایا زید اے پہچان کون ہے آج کل سونیا میں تنی پہچانیا کون ہے ماں بولی بیٹا میں تیری ماں رو کے ساتھ ماری سے میں تیری ماں باپا بولیا بھیڑا بولیا بھیڑا بولے چاچے بولے نام کے بولے اسی تیرے رشتہ دار سے جتنی مدت ہویا تیرے نالوں نکلیا میرے بچے تل لین آیا آجا ساڑھے کو راجا سے ایک نظر سارے تے نظر مارتی باپ بھی تکیا ماں بھی تکی بھیڑا تکیا بھیڑا تکے رشتہ دار سارے تکے دوسری نظر کالی کملی والے دے چہرے دے پائی میرے قریب فرمایا زید فیصلہ پہ ہے کوئی ڈپریشن نہیں کوئی سوچ زبردستی نہیں نہ میری طرف ہو نہ تیرے والدین کی طرف ہو تیری مرضی دی بات ہے میرے کو لانا چاہنا تلو اتنے جانا چاہنا خوشی نال اجازت ہے حاضرین گرامی جناب زید آکھنے لگے بابا ماں تین رشتے دی لوڑ نہیں ہوتی لیکن سنو میں نے واقعی بڑا دکھی ویلا گزاریا جس دن دا کملی والے کول میں آیا جس دن دا کملی والے کول میں آیا میرے دکھڑے دور ہو گئے دکھڑے دور ہو گئے تے جناب زید آقا دا چہرہ تک دل دی آکر کریمہ میں اپنے نالوں جدا نہ کریا کہ کبھی اجازت دیونا تے کما یا ہو بھی سنو کوئی زید آتے ہو سننا کوئی تاری وطنی ہوئی کوئی تاری وطنی ہوئی پڑھو تو سارے کاری تصویر یاد کر جاؤ کوئی اب میری یہ دماغی تقریر یاد اس میں میرے حضور کو بھاگے یاد کرو کوئی تاری وطنی ہوئی چھٹی گئی چند سونا جاتی رونق بڑی نعرہ تکبیر حیدری اہل سنت کوئی تاری وطنی ہوئی سونا دمایا کوئی تاری وطنی ہوئی
ایک پاسے تسی دوسرے پاسے خون دے رشتے امتحان ہے یا کوئی ماں باپ بہن سارے منتظر کہ زید ہوئے سب کچھ چھوڑ کے دوڑ کے ساتھ لسی لیکن جناب زید آقا کا چہرہ پہلے میرے قریب فرمایا زید میں تے نام پہ مجھے کا فیصلہ تیری ذات دوتے فیصلہ تیری ذات دوتے جانا چاہے تو رکے سا کوئی نہ جانا چاہے مجھے سا آدم کریمہ تیرا دار چھوڑ کے کون اشاہ امام احمد اللہ خان تاجدار بریلی فرمان میں تیرے ٹکڑوں میں پڑے تیرے ٹکڑوں میں پڑے خیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بولو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حاضر جانبی توجہ دے میرے فرمایا لا تجدو قوما یؤمنون باللہ اج نہیں ہو سکتا کہ پیار تیرا نہیں ہوئے تیرے دشمن آدمی پیار ہوئے فرمایا دوگلے ہوئے تے نہیں دیتے تیرے شان میں کوئی دوگلا نہیں تیرے پیار کرانے میں کوئی دوگلا کوئی طارق جمیل دیا تقریرہ کروانا کوئی نہیں کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک رکھنے والا کوئی نہیں ایک شب مصطفی سن گئی جب بابا خادم سن گئی جمعے بات میرے گٹار میں نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ گل سمجھ نہیں پڑی نہیں جی قاری صاحب باتیں تو بڑی مزیدار کرتے ہیں میں آتا ہوں کفریہ کرنے بھی اور اس جمعے میں دسیا بچوں ہی نہ روکا تو ایمان خراب ہوتا انسان کا اپنے ایمان خراب نہ کرو اپنے ایمان بچاؤ میرے کریم آقا فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت ہوتی کثیر تدارل لیکن سارا کفر ٹوٹ کے نہ پیرسی یا رسول اللہ جہادی اللہ آقا کیا تھوڑے اس فرمانی تھوڑے بھی کوئی نہ اوسن تدارل زیادہ لیکن ایمان کمزور ایمان کمزور نہیں یار چھوڑ یا ادھر ایمان کو دینا سن نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے یہ تیرے کو حضور ہی کچھ میں جاڑے کے عمل ہے تو کیا جواب ہے کافر برے ہیں منافق جی بولو منافق برے اس سے واسطے کا شاہ رضا خان فرمایا ہی نا چھوڑ دے تو رنگی یک رنگ ہو جا چھوڑ دے تو رنگی یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا دو کلمہ جو ایک کام کر حاضر گرامی پھر ایک بھی جہاں رکھا ہے جنہیں لوگ آقا نالے نکلتے پیار کر رہے ہیں جنہیں آقا کی محبت دے پارے دے جنہیں آقا کی عزت دے پارے دے اللہ کی قسم کائنات تو جنہیں اور پھر ہوتے پھر کائنات اور دنیا کتی کوئی نہ
عشق رسول کانفرنس جائی نا مینار پاکستان ہوئی تو جب آپ نے منظر تکے تو فرمایا مینار پاکستان کا یہ منظر بھی تکے بابا تک تو گیا پر مینار پاکستان کو پوچھ سکتے تو کدی ہو جب منظر بھی تکے بندہ مرے تائیں تجھے بابا خادم دنیا میں اللہ دی قسم چس نہیں آگئی غلامی کا صلہ ملے کہ نہیں ملے حضور تو فرمائے 40 پتریوں جنازے میت بخشی گئی تجھے 40 لاکھ کھلو تو ہوئے یہ 40 لاکھ میں میڈیا کی رپورٹ پہ رکھنا آشکان مصطفیٰ کا دن میں 1.5 کروڑ آئیں کہ جاننا جڑے ایو تے جنازے ہوندے نا اوتھے میت نہیں بخشیندی میت دی وجہ تو پڑھن والے بخشی ویندے ٹھیک ہو گیا نا میت دی وجہ تو پڑھن والے بخشی ویندے خوش نصیب ہو لو کہ جنہاں کو جنازہ پڑھنا نصیب ہویا بابا پیر بھی کوئی نہیں بابا کسی گلتی تک سجادہ نشین بھی نہیں پجاروں پراڑیوں کے گھوڑیوں کے کتے آلگی نہیں بابا تے قدمہ جے حضور کا غلام آئی اور پہلے داری نے کی تھی جنہیں کرن دا حق ہے انہیں کہا ہے نا جی پہلے داری نے کرن دا حق آئی اور کوئی تے لجبال ہے مطمئنہ کی صلح بیس دنیا کے کیمیں دیتے دوغلے نہیں دورنگے دبڑ کا سنی نہیں پیور سنی کہڑے سنی بولو کہڑے سنی حاضی گرامی آؤ توجہ کرے آئے شان رکھے آئے جڑے ساڑے آئے نا سلاس جڑے ساڑے آئے نا بزرگ جڑے آئے نا ساڑے کو دے اللہ دی قسم ایسا ایو پیغام دے گئے ایو سبق پڑھا گئے اللہ میں بار رحمت اللہ تعالی بغیر بزائے بچے دلداری کوئی نہیں لیکن عاشق رسول کتنا گئے فرما گئے شوق تیرا کرم ہو میری نماز کا امام شوق تیرا کرم ہو
یہ منظر پتہ کدوں تک کیا گیا غزوہ مکمل ہویا جتنے ائمہ شہداء انہوں کے جنازے ہو گئے میتاں دفنا دی گئی اثر کا ٹائم ہو گیا کیڑا ٹائم اثر دا تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کروائی وہ حکم کے کہ نماز پڑھو تو نظر کتنے ہو کیا آمد صحیح جاری جگہ تو ماشاءاللہ دینا دسیں گے باقی تو مولوی رکھے ہوں گے مولوی اسی آگا سا مولوی رکھو یا رکھے مولوی انجار ہوں گے تو ان سمجھ نہیں آئی آنی بھی کوئی نہیں آنی بھی کوئی نہیں اسی مولوی رکھیں نے تے رکھیں دے کتے ہونے مولوی نہیں سمجھ لگی نا رکھیں دے کتے ہونے مولوی نہیں تے جڑے مولوی ہونے مولوی یہ تو پتہ کیا مانا تو سو تینوں قابل نفرت بنا دیتا ہے نا یہ تو مانے مولا والا کیا مانے مولوی ہرگز نشد مولا ہوں تا غلام شمس تبریزی نشد فرمایا میں پہلے آؤس مولوی نہیں میں مولی آؤس ایک غلام بڑے اوس میں شمس تبریز دا وہ دے ہاتھ ایک میں ہاتھ دیتا پیر سونے وقت یہ کرم کیتے میں مولا والا بنا دیا کیا بنایا آپ کوئی مولا والا یعنی تو پیر والا رکھے کرو تو یہ راہ کے بات آ رہے ہیں کوئی دو نمبرہ نام باڑ بیٹھے وقت اس طرح چار وقت اپنے نام رلا رہا وقت جو انتظامیہ نہیں تھی اگر میں چونک رہی نہیں دل تارے مکار چھوڑیا ترکیو انجا ہوں گے پتہ نہیں لگتا بیٹا رہا ملک دی یا کیڑی شاید سمجھ کو نہیں لگتی جب اگر ڈھونڈ کے پیور نسلی لے کے آگے نا بات رکھو نہیں ہوتا وہاں بتاتا میں بڑی شوق دا لے آئے بڑی شوق دا لے آئے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے حجی اسلام صاحب مرحوم قطبی دستگنیم کے مولانا صاحب نے عطا محمد گولڈی صاحب نے اسی سپیشل شوق دا گولڈ شریف کو مانگ کے لے آئے انہوں کبھی بھی نہ آکے کسا رکھو یا مولوی صاحب تو جیڑا وہ شوق دا گولڈ شریف کو مانگ کے لے آیا گیا اس کی میں اس کی رسول دی قرآن پڑھنی جنہیں سنی نہیں ہو تو بولو چلو میرے میں سن دے تو سبحانی نبی بولو نا تو کم از کم جنہیں آپ کے ساتھ بات میں ہوں بولو نا باپ میں تیرے کارڈ آئی بھائی جی 8 گھنٹے لگاتار تقریر تک وہ ساڑھے پرسن نور شہر کی ساؤنڈ نہ ہو گیا بھائی جی اج تک گھنٹہ بھی نہیں تکا کہہ رہی آئی بس لے برائلر کوئی نہ جتے میں نے دیسی لات پہنچ ہیں سانت برائلر دے کیا دن گھنٹی یہ گوشت تو کوئی نہیں ہوتا پر ہم کیا کریے نہ یہ بھی دستے ہیں بھئی یہ ایڈا کمزور ہوندہ جی یہ نہ ایٹ نہیں ٹھپ سکتا ملتان تقریر تھے کہ اسے اگر یہ کھانا آیا تھا کہ وہ اپنا کہنا سر فارمی تو بندہ آپ پہ آکے ہوتا تو بڑا کمزور ہے ایٹ نہیں ٹھپ سکتا کہیں غلط آکے ایٹ نہیں کرنا کہ ایٹ نہیں غلط آکے کیوں جی میں کہ شاہ پر بھی ہے جتنی بھی کوئی آیا پہلے کا مطلب بھی شاہ پر لے کے اس نے ٹھپ آیا نا ایڈا تعلق آ رہا ہے نا بچوں یہ خوراکاں اسی یہ نیڈو دے تھے لیکٹوجن 1 دے لیکٹوجن 2 3 دے پلے لوگاں ایسا کیڑیاں گالیاں کرنی ہیں بہرحال جتنا سارا ہے اتنا نہ زور رہا ہوں بہت ایک باری سارے سبحان اللہ حاضرین گرامی آؤ توجہ کریں فرمایا دو گلے دو نہیں دیتے دو نمبر نہیں دیتے دیتے سچے خالص پیور مال کوئی تو نمبر نہیں کوئی تولا نہیں کوئی تبڑ کے سننی نہیں تیرے کول سارے سچے لوگ تیرے آسے
بھی بنو درہمالا ایس یکم مجھا کو دے گھر میں ملاد پڑھنا اس اپنے بن پوچھے ابا میں حضور دا ملاد کراؤنا پھراؤں دے دو گئے میں سلانے تھے ایک برا نکا گھر آئی باپ تے ماں اترنے نا چارے بیٹھے ہیں اس اکبر میں ملاد کراؤنا کیا دے وہ کرا لما باپ پہ بول رہا جائے پتر تیری مرضی تن ٹھیک لگتا تو کرا بھائی نہیں بول رہا چھوٹا ہی اس اکبر بھائی سے تیرے لانا ماں پہ یادی ماں تم مجھے دو بلا ہو گیا تم کرا چاہے اپنی مرضی کرنی تجھے دو بلا ہو گیا تو کرا اس آقا ماں دو بلا تو میں اس کے لے آؤں بڑے کوارٹے نہ آلاؤں اللہ دی عزت دی قسم خدا سے گھر کر دیں جدھر میں اس پاس سے آیا ہونہ کے پتہ لگا با یک یا ایک نمبری ہوندی کھڑی تھی ایمان آدھے کہنا تو لہذا میرے بھائیوں چاہے تھانے دے محلے والے ہو چاہے شام کے دیگر حیات سے پاسوں والے ایڈر زین نشید رکھ جائے ماضی واسطے جب سے رشنایا کرو اس واسطے آؤ اجتانی کملی بغلے در ذکر کس واسطے آنے کملی بغلے دے ذکر واسطے آنے اگو چاہے تھوڑی اپنے سیانا موت کے ہوئے یا ذکر نہ ہوئے اس کرتے نہیں رہا آنے آج میں کملی بغلے دا ذکر سننے اپنا دل خوش کرنے اپنے آقا نو راضی کر کے میں واپس آنے اور سنو شیخ شاہد الدین شرفی رحمت اللہ کر رہے آپ فرمان دیں آپ دیکھ بڑا مشہور قول ہے فرمان دیں اگر عمل کے اندر کمی ہے نا عمل کے اندر کمی ہے لیکن محبت کامل ہے اس مسئلہ میں یاد رکھیں عمل میں کمی ہے روزی بھی ٹھیک نہیں نمازہ بھی ٹھیک نہیں ٹھیک ہو گیا نہیں لیکن محبت جڑی نا حضور نال وہ بڑی کامل ہے آپ فرمائیں گے اس محبت دی کاملیت تیرے عمل دے وچ تیری ہے نا تھوڑی بہت کمی وہ پورا کر سکتی ہے لیکن اگر عمل بالکل ٹھیک بھی ہویا محبت والے پاسے فضول ہویا ایک عمل دی پورا ہونا تیری اس محبت کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کبھی ایمان دے موت نہ دے سکتا اس گل آپ سمجھو آخری بات شیطان نہیں کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں جتنی اس رب العالمین دی بارگاہ میں سجدہ نہ کیتے ہو کوئی ایسا چپا نہیں خالی زمین نہیں آسمانہ دا بھی حتیٰ کہ جنت وچ بھی آمن منگن والا جبریل دا استاد میکائیل دا استاد اسرائیل دا استاد اسرافیل دا استاد اتنی اعلیٰ عبادت لیکن رب فرمایا اے میرا آدم میرے آدم کو سجدہ کرو آکڑ کے اس کوئی نہ کی رب فرمایا گستاخن دی لوڑ ہی نہیں نہ میں نمازیں ویکساں نہ میں روزے ویکساں نہ میں زکاتاں ویکساں نہ میں عمرے نہ میں حج ویکساں نہ میں تبلیغاں ویکساں نہ استادی شاگردی ویکساں میں ایو کچھ ویکساں کہ محبت اس کامل کون ہے محبت اس کامل کون ہے کہ آج اس محفل دے وچوں میری طرف میرے جناب میں سبق یا پیغام میں وہ یہ ہے کہ کدے بھی حضور دی محبت جوڑ نہ مان دے کدی بھی حضور دی محبت جوڑ نہ مان دے کیوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کوئی کلیا کلمہ پڑھیا نہیں جہاں گھر میں اتے گباب شروع ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے عجیب عجیب گلنا کردا کدی کوئی گستاخی کدی کوئی گستاخی ہر بار جناب سیدنا صدیق اکبر سمجھاونا کہ بابا مہربانی کر میرے سامنے میرے حضور دا گلہ نہ کیتا کرو انہاں دے بارے گل نہ کیتی اور باپ کوئی نہ رہے ایک دن بعد جناب انہاں کیتی نہ گل میرے حضور دے بارے سنائے تے آپ اٹھے تے سناٹے دار تھپڑ مارے باپ دے منہ تے باپ او جا گیا تیرے باپ اٹھیا نہ سوچیا صدیق تیرے جے پتر کو توقع نہیں کہ ایسا رویہ اختیار کرتا یا ایسی گل کرتا انج کر کے اپنے باپ پر سلوک کرتا جناب صدیق اکبر فرمایا بابا شکر کر کے میرے کو تلوار نہ لے نہیں تو میں تیرا گلا اتار دیتا ہویا گلا آئے آقا دی بارگاہ میں امام راضی فرمانے کہ
پھر آپ آئے نا کریم آقا دی بارگاہ میں حضور نوان کے ساری گل دسی تو میرے کریم نے فرمایا کہ صدیق باپ نہ نہیں کرنا چاہیے. اتنی گل کر کے صدیق پریشان ہو گئے. وہ بیٹھو تو غلطی ہو گئی. اج یہ سچیندے پہ جبریل امین قرآن دی یہ آیت لے کے آ گئے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم. کریمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیار تیرے نال کریں تو پیو بھی پیار کرے جڑا تیرا دشمن ہوئے. نہیں پتر بھی نہیں برا بھی نہیں خاندان بھی نہیں. اس سارا کچھ تیرے پیار پیچھے چھوڑ سکتے ہیں بس تین نہیں چھوڑ سکتے. تو عزیز گرامی دعا ہے اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ اندر کہ میرے اللہ جتنی بھی زندگی ہے حضور کی محبت کی زندہ رکھے. موت کی حضور کی محبت تے آوے. کائنات جب دنیا تو تریے یارے قیامت رب العالمین اٹھاوے تو اس دن بھی سارا شمار حضور دے پیار کرنے والے وچ ہوے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اور اٹھیمنا شٹیمنا نہیں یہ نہیں سمجھنا تو بس قاری صاحب گئے تو پچھو محفل دی گئی. تقریباً 9:45 ہو گئے. 10 بجے انشاءاللہ رحمان صاحب سے پہنچ پہنچے. سلطان صاحب بیٹھے انہوں نے نعت پڑھنی اور بھی ناظران ہیں انہوں نے نعت پڑھنی. انہوں نے نعت پڑھنا دی علامہ صاحب حسن تو بڑا سونا تے بڑا ستھرا تے بڑا علم والا خطیب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بڑا باذوق کرے سب. اللہ تعالیٰ تہاڈی ساڈی ساز کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.